السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گلستان میں، ہمیں بھی شامل کر لینا جب چمن میں بہار آئے۔ سامعین محترم، آج کے اس معزز پروگرام میں جو موضوع زیر بحث ہے اس کا عنوان ہے پاکستان کی سلامتی اور ترقی میں مسلح افواج کا کردار۔ میں کوئی دفاعی تجزیہ نگار نہیں اور نہ کوئی تاریخ دان ہوں جو اداروں کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کر سکوں۔ محترم سامعین، مجھے سیدھے سادے الفاظ میں وہ کچھ بولنا ہے جو میں ایک عام شہری کی طرح سوچتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں میں جو کچھ بولوں گا میرے دل کی نوا اور کروڑوں ہم وطنوں کی صدا ہوگی۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ درہ خنجراب سے لے کر درہ بولان تک، کراچی کے ساحل سے لے کر کشمیروں کے کساروں تک، کارگل کے برف پوش مورچوں سے لے کر حیر سلیمان کی خندقوں تک زمین کا ذرہ ذرہ مسلح افواج کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ دوسری طرف بوسنیا، سوڈان، اقوام متحدہ اور نیٹو ہمارے افواج کی ذرات کو سلام پیش کرتی ہیں۔ سمندر اور فضائیں ان کی ہمت کی امین ہیں۔ نیلم مجہلم کے دھارے، خیمے کرن کے نظارے، سوات اور وزیرستان کی چٹانوں کے سنگلاخ کنارے ہماری افواج پر رشک کرتی ہیں۔ قیام پاکستان میں جدوجہد کرنے والوں کو ہماری بہادر افواج یہ پیغام دیتی ہے، تم نے جس دشت تمنا کو لہو سے سینچا، تم نے جس دشت تمنا کو لہو سے سینچا، ہم نے اس کو گل و گلزار بنایا آخر۔ نثر دل نثر رہی جہد مسلسل کی تڑپ، ایک ایک بوند نے طوفان اٹھایا آخر۔ تم نے ایک ضرب لگائی تھی حصار شب پر، تم نے ایک ضرب لگائی تھی حصار شب پر، ہم نے ہر ظلم کی دیوار کو ڈھایا آخر۔ جناب صدر، اگرچہ میری رگوں پہ عقیدت کا جذبہ تلاطم خیل موجوں کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ مناسب الفاظ میں مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کر سکوں۔ قیام پاکستان سے ہی مسلح افواج کا کردار شروع ہو جاتا ہے۔ آج تک 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ سچ ہے کہ ہر مرتبہ انڈیا نے کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے جارحیت کا ارتکاب کیا۔ حاضرین محفل، ہندوستان کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ 1000 سالہ حکمرانی کے بعد نئے ابھرتے پاکستان کی دہشت آج بھی ہندوستان کے ہر انسان کے ذہن پر ہوتی ہے، اور ایک جس سے انڈیا ہماری دبتی شاہرگ یعنی پانی کو بند کرنا چاہتا ہے، جس لیے وہ افغانستان کو فنڈ اور تکنیکی مدد فراہم کر کے دریائے کابل کو بھی رکوانا چاہتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان نے ہمارے وجود کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوشش کی اور مسلح افواج نے دندان شکن جواب دیا۔ جناب صدر، میں انتہائی وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے دشمنوں نے مسلح افواج کو اپنے مذموم مقاصد میں مضبوط دیوار سمجھا۔ انہوں نے مسلح افواج پر حملے کروائے، دہشت گردی کی آڑ میں مسلح افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور ملک کی سلامتی میں ہماری تینوں افواج کا کردار بے مثال ہے۔ مسلح افواج کی شبانہ روز محنت کا پھل ہے کہ آج ہم JF-17 تھنڈر بنا رہے ہیں، آج ہم غوری میزائل بنا رہے ہیں۔ یہ مسلح افواج کی جہد مسلسل کا پھل ہے کہ آج ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کی آنکھ میں ہماری ایٹمی صلاحیت کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے، اور ان کے گلے میں پھانس کی مانند اٹک رہی ہے۔ جناب صدر، اگر دفاع پاکستان اور مسلح افواج کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں فخر ہے کہ مسلح افواج کا ہر نوجوان تلوار کے سائے تلے پلتا ہے، اور مسلح افواج کا ہر جوان جنت کو تلوار کے سائے تلے تلاش کرتا ہے۔
میجر طفیل سے لے کر حوالدار دارک جان تک جو بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پاک بھارت جنگیں ہوئی یا دہشت گردی کے خلاف جہاد، مسلح افواج نے ہر جگہ اپنے کردار سے اس قوم کے دل جیتے۔ مسلح افواج کے ان کردار پر قوم انہیں یوں خراج تحسین پیش کرتی ہے: وطن کی سرحد کے پاس بانو، وطن کی سرحد کے پاس بانو، جڑی جیالو نڈر جوانو، تمہاری عظمت کی داستانیں، دلیر سینے کڑی کمانے، اندھیری راتوں میں کہکشاں ہے، ہماری راہوں کا رنگ ان میں سے ہمارے خوابوں میں گل فشاں ہے۔ جہاں تم اڑے تھے اڑے رہے تم، جہاں اڑے تھے تم اڑے رہے وہاں تم، پہاڑ بن کر کھڑے رہے تم۔ یہ پاک پرچم بلند رکھنا، یہ پاک پرچم بلند رکھنا، یہ چاند ستارہ ہماری خوشیوں کا استعارہ، ہمارے غم کا امین یہ پاک پرچم بلند رکھنا۔ صفِ عساکر میں چلنے والوں، صفِ عساکر میں چلنے والوں، چراغ بن کر وفا کی راہوں میں چلنے والوں، حاضرین محفل، وہ دریاؤں پر پل، طویل ترین سڑکیں، بہترین تعلیمی ادارے، دفاعی فیکٹریاں، بہترین نظم و نسق ہماری مسلح افواج کا پہچان ہی ہے، لیکن جو خدمت ہماری مسلح افواج کی پہچان بن چکی ہے وہ ہے ناگہانی آفات سے نبٹنا۔ وہ 2005 کا زلزلہ ہو یا آئے دن سیلاب کی تباہ کاریاں یا بڑے پیمانے پر حادثات، مسلح افواج نے ان سے اچھی طرح نپٹا۔ حاضرین محفل، آج میں اپنے موضوع کو اختتام پذیر کرتے ہوئے ان الفاظ کا اضافہ کروں گا کہ ہماری مسلح افواج ایک منظم، تربیت یافتہ اور خدمت کے جذبے سے لیس ہے، اور پاکستان کے دوسرے سول اداروں کو بھی ان کے نقشہ قدر پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ستائش مرے احباب کے